السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں ہم ناران میں موجود ہیں، اور خوشی کی اور فرحت اور سکون کی بات یہ ہے کہ ہم بل ماؤنٹ میں موجود ہے۔ انٹرنیشنل برانڈ کا ایک ہوٹل ہے، 40 رومز سے زیادہ اس کی اکوموڈیشن ہے، اور ہمارے ساتھ ٹورزم کے ایک نامی شخصیت، ایک نامی گرامی شخصیت، آئرش نیشنلٹی ہے، اسکاٹ لینڈ سے بزنس میں انہوں نے ڈگری لی ہے، عرصہ دراز سے ہوٹلنگ سے وابستہ ہے۔ سردار خالد فرید صاحب، ٹورزم کے حوالے سے آپ جب ان سے خود پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان کا ایک نشست ہوئی تھی۔ سردار صاحب ذرا بتائیے گا کہ سردار خالد فرید کا یہاں تک کا سفر کیسے رہا، پھر ہم بل ماؤنٹ پہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ یونیک آئیڈیا کیسے آیا۔ اصل میں مشتاق صاحب شکریہ آپ کا ٹائم کا۔ آپ نے ٹورزم کے لیے جو ہمارے اس خطے کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلے تو میں اس کی اپریسیشن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا چینل یہ فالو کیا ہوا ہے۔ تو آپ جیسے آپ ٹورزم کو ہینڈل کر رہے ہیں، ویسے تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو سنکرنائز کرنا چاہیے آپ کے ساتھ، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ تو بیسیکلی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن آپ ہمارے لیے ایک جس طرح مائل سٹون ہے ٹورزم انڈسٹری کے لیے، تو ہم آپ کو تو لوگوں کو تو چاہیے کہ آپ کو بلا کے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی آپ گائیڈ کریں، کیونکہ ہم آپ کے اکثر جو چیزیں ویڈیوز کو دیکھ کے ہمیں اپنی جو ہے وہ فالٹس جو ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں، میرا سٹارٹ یہ ہے کہ میں نے ڈگری کی تھی، ماسٹرز اکنامکس میں کیا تھا شاہ یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میں مختلف پبلک سیکٹر سے، پھر میں یونائٹڈ نیشنز میں زلزلے کے پروگرام میں ادھر آپریشن مینیجر میری کوئی 6-7 سال پوری کشمیر میں، اور کشمیر میں بھی یہ جو ہمارا آپ اسٹرکچر دیکھیں گے، یہ ہم نے اس کو بھی کوئی تھوڑا بہت ٹچ دیا ہوا ٹچ دی ہے۔ تو اس میں میرا ارتھ کویک ریزسٹنس ٹیکنیک پہ میں نے کام کیا، مطلب کہ زلزلے میں محفوظ گھر کیسے بنے۔ تو ماشاءاللہ سے جو میری اپنی یہ بلڈنگ ہے، یہ اسی پہ اسی وہی رولز وہی ٹیکنیکس ہم نے فالو کر کے، بیسیکلی بائی پروفیشن میں انجینئر تو ہے۔ ہو سر نہیں ہوں۔ آپ کی بلڈنگ پہ ضرور آئیں گے، پہلے سر آپ کی شخصیت جی کیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کیسے پہنچے، آئرش کی نیشنلٹی کیسے جی پہنچی، وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کا جو ٹورزم تھنک ہے، صحیح اختصار کے ساتھ۔ سے میں نے جب اپنا یونائٹڈ نیشن کا میرا جب پروجیکٹ اینڈ ہوا نا، تو پھر میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے آئرلینڈ کو سلیکٹ کیا۔ آئرلینڈ بیسیکلی زیادہ میری ایک سسٹر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے لیے ایک پوٹینشیل جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنا ڈگری بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ آپ جاب کا بھی ہے۔ تو ہماری جو آئرلینڈ کی جو ڈگری تھی وہ اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ تھی، ایڈنبرا بزنس اسکول، اس سے میں نے ماسٹر آف بزنس کیا۔ یہ 2011 کی بات ہے۔ پھر اس سے لے کر 2016 تک میرا پروگرام 2013-14 میں گریجویشن میری ادھر سے بزنس کی ڈگری میں نے لی۔ اس کے بعد میرا ایک پروجیکٹ آفیسر ایک ونڈ ٹربائن کا پروجیکٹ تھا، اس میں ایز اے پروجیکٹ آفیسر میرے کوئی 3 سے 4 سال میں نے وہ کام کیا۔ اس میں مختلف لوگوں کو اور مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، فرینچ کے ساتھ کام کیا، جرمن کے ساتھ کام کیا ہے، اٹالین کے ساتھ کام کیا۔ تو کراس جس طرح یونائٹڈ نیشن کے ہمارے ساتھ لوگ تھے، ویسے ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کام کیا۔ پھر میرا CCP میں کوئی 3 سال کے پروجیکٹ میں مجھے انہوں نے ادھر ریکمینڈ کیا، میرا آن لائن انٹرویو ہوا اور میری ادھر اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ میرا وزٹ ناران کغان میں بچپن سے ہی میں آتا تھا اور وزٹ کرتا تھا۔ ادھر کئی ہمارے دوست ہیں، ایبٹ آباد سے، آپ کو تو پتہ ہے ہوٹلنگ مین 70% ایبٹ آباد کے لوگ ہی کرتے ہیں، اس میں بڑی ڈیمانچی اعلیٰ والے بڑی اعلیٰ بڑی ہیں، اعلیٰ تو محسن صاحب ہیں، محسن صاحب ہیں، نوی صاحب، نوی میں صاحب۔ اچھے بھلے جو بزنس مین ہیں، انہوں نے ہم نے بیسیکلی پہلے سامپلنگ کی اپنی کہ یار کہ آیا اس میں پوٹینشیل کتنا ہے۔ تو ہم نے ایک لینڈ سٹارٹ میں آپ کو بیک ان 2017 کی میں آپ کو بات کروں کہ ایک لینڈ پرچیز کی، جو ہمارا وڈ کاٹیج ہوٹل تھا، وہ تقریباً اسی مجھے چھوڑا سا چھوٹا سا ہوٹل تھا، وہ تقریباً اس میں 8-10 کمرے جی، تھے۔ تو اس 8 کے کمرے۔ 8 کمرے تھے اس میں، تو اس کے ساتھ ہم نے وہ اس کو سٹارٹ لیا، تھوڑا رینوویٹ کیا اور خالی دیکھا کہ اگر لوگ استھیٹک سینس میں کیسے آگے وہ کرتے ہیں، تو ہمیں لگا کہ اس ایریا میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے اس میں۔ اور باقی آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم پاکستان کو اسٹڈی کریں نا، تو ہمیں خالی اگر ہم اپنے ٹورزم کو لے لیں، تو آپ ہمارے مالدیو کو لے لیں، آپ لے لیں نیپال کو لے لیں، یہ تو ساؤتھ ایشیا ہے، اور آپ سوئٹزرلینڈ کو لے لیں، کیونکہ ان علاقوں میں پھر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو یہ پوٹینشیل ہے ٹورزم کا،
ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है। कहीं भी नहीं है सर, इस पे बात करेंगे दूसरी निशिस्त पे। अच्छा खालिद साहब, सर ये बताइए कि जो आपका जो होटल है, जो रूम है, लॉबी है, इवन की जो आपका ऑफिस है, हमेशा रेनोवेटेड रहता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमेशा बिल्कुल तरोताज़ा रहता है कि जैसा लगता है अभी अभी आपने बनाया है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस होटल को आपने यूनिक किस तरह बनाया? मैं चाहता हूँ कि हम कैमरे की निगाह से सफ़र करें कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो आपने किस सोच के की, फिर लॉबी किस तरह आपने बनाई, फिर नीचे आपका जो रेस्टोरेंट है, फिर आपके रूम है, तो ये सारी तफसीलें बताइए। सही। असल में हम लोग जितने भी हमसे अच्छे बिजनेसमैन भी एबटाबाद में हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, हम लोग जो चीज़ मिस करते हैं ना, हम इधर करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन हम कभी 3 चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते। फर्स्ट, आर्किटेक्ट। आप 80% आप होटलिंग में इधर जाएँगे ना, 80% कन्फर्म है, वो आर्किटेक्ट नहीं इन्वॉल्व करते। खुद ही ऑप्शन वो है। खुद मतलब सिविल इंजीनियर इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपने अगर 25 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगाया और 5 लाख आपने अगर आर्किटेक्ट को नहीं दिया, तो वो आपकी जो जो सीक्वेंस है ना, उसमें इंचेस में भी आउट कर देते। एक सेकंड, हम हमारे लोग इंटीरियर डिजाइनिंग के नज़दीक से भी कभी नहीं गुजरे। बिल्कुल। अभी मैंने अपने इस होटल में टर्किश और इटालियन इंटीरियर डिज़ाइंस को इन्वॉल्व किया इस्लामाबाद से। हमारी 3 फर्म्स जो थी, उसमें कलर कॉम्बिनेशन, बेडिंग और एस्थेटिक सेंस, ये पूरी आप हमारी कोई चीज़ भी देखें, ये इवन हमारी ये जो सीनरीज हैं, ये भी अगर यूके की है तो यूके के सीक्वेंस है, टर्किश है तो टर्किश सीक्वेंस है। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है। जो स्कूल ऑफ थॉट वो है। बिल्कुल वही। देखिए, मेरे बाय प्रोफेशन मेरे फादर सिविल इंजीनियर है, सही, और 70 से गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ ना कि वो डिज़ाइन कर देंगे, लेकिन जो आगे जो मेन चीज़ है ना, आपकी आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। और आप पूरे पाकिस्तान को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कराची इस्लामाबाद में बहुत अच्छे लोग हैं, और क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन का काम वो समझते हैं। हमारे जो एस्थेटिक सेंस में थोड़ी सी कमी रह गई ना नारान में, होटल्स में, क्योंकि मेरे अपने कई दोस्त बना रहे हैं, कई बन चुके हैं, तो कभी हमारी उससे नशिस्त होती है तो ये दो लोग वो इन्वॉल्व नहीं करते, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन। और अगर आपकी एक पूरी एक आपके जो जितना बिजनेस पोर्टफोलियो में आपका फ़र्ज़ करें, आपने इतना बड़ा 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ प्रोजेक्ट है, तो 1 मिलियन या 2 मिलियन आपका, 1 मिलियन आपका आर्किटेक्ट लेता है, 1 मिलियन आपका इंटीरियर डिज़ाइनर ले लेता है। तो आपकी एस्थेटिक सेंस या आपकी जो बेंचमार्क है, वो कहीं किसी को भी 4 स्टार से, ये आप अभी थोड़ा विजिट कराइएगा, आप खुद आपको। विजिट हो रहा है, जी। स्क्रीन पे सब चीज़ आ रही है। अच्छा वो, अच्छा इसमें ये चीज़, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं हमारे लोग, ये नहीं कि बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस में अच्छा, फिर आपने सफाई के हिसाब से बात की, तो हमारे लोग अच्छे भले बहुत वेल अवेयर्ड हैं, लेकिन अगेन हर चीज़, प्रॉपर सफाई के हवाले से हर कलर चीज़ की। में 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। देखिए, हमारा एक जीएम है, उसके नीचे आपने इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरालेलोग्राम, उसकी जो हायरार्की ऑफ द इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे हम अदारों में होता है, एक चेयरमैन होता है, नीचे डायरेक्टर्स मैं होते असल हैं। आपकी बात कर रहा हूँ, आप आपके जीएम वाकई लग रहा है कि वो आपके जीएम है, इतने कॉन्फिडेंट, हर चीज़ को प्रॉपर देखना, हर वो नाम याद रखना। मेरी उनसे 2 मुलाकातें हुई और उन्होंने जो मुश्ताक अज़हर साहब, दवा नीज़ वाले आप कैसे, तो ये आपका कमाल है। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ऊपर से नीचे। मैंने ज़ाती तौर पे एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस होटल का, मैंने इनको डायरेक्शन दी हुई है कि अगर किसी कोई जो आपके आपके साथ फैमिलीज आती हैं, बाज़ लोग आप पता है हर चीज़ चार्ज पे है। मैंने कभी कोई बच्चा कोई स्नैक्स ले लेता है, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेता है, बिल पेंडिंग है, तो यू शुड नॉट रश टू रनिंग आउट के लेना ही लेना है। बिल्कुल, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। कोई कोई आदमी आपसे कोई बदतमीजी करे, यू शुड ऑलवेज बी स्माइलिंग एट। एक ये तो देखे ना, आपने कैसे डिफरेंस पैदा करना है एक इंटरनेशनल में, नेशनल में। खाली एक चीज़ है, दैट इज योर टंग। अगर आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर फिर आपका दिल होगा तो आएंगे ना। तो ये चीज़ें, इस ये आप बॉडी लैंग्वेज है ना, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल तो हम जो पहन लेते हैं, वर्बल वो है जो आप यकीन कर रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, ये जब जहाँ से भी जाते हैं ना, वापस हमारे होटल में आते हैं। इसलिए नहीं है कि हम कहते हैं कि वी आर सुपर नेचुरल, नहीं है। हमने अपने सुपरवाइजर को कहा है कि एक एक आदमी को सी ऑफ करके आए, और हमारा जीएम जैसे आप कह रहे हैं,
کہ وہ ہم مسکرائیں آپ ناران میں. ناران میں بالکل. تو وہ یہ اٹ میک اے کیونکہ سب لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں, Enjoy کرنے وہ آتے ہیں. ٹینشن فری آتے ہیں. یہاں بھی ان کو ٹینشن ملے تو ہو کے ہی کیا ہوتا. بات ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں پہ ڈپارٹمنٹل وائز کام ہوتا ہے نا جن ہوٹلز میں, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں, مجھ سے زیادہ آپ ہوٹلز وزٹ کرتے ہیں, تو اس میں ڈپارٹمنٹ جب آپ ایف اینڈ بی ہے, ہاؤس کیپنگ ہے آپ کا, کچن ہے آپ کا, اور اس کے ساتھ آپ کے ایڈمنسٹریٹو سائٹ ہے, اکاؤنٹ سائٹ ہے, سب کو آپ نے اٹانومس کر کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اوپر ان کے بیٹھے ہوئے مینیجر, اس کے اوپر رپورٹنگ ٹو جی ایم دین رپورٹنگ ٹو سی او, تو پھر وہ چیزیں بالکل آپ کو سموتھ لگتی ہیں. تبھی آپ کو کبھی یہ ڈفرینس نہیں ہوگا کہ آپ یو آر ناٹ رشنگ ٹوورڈ ورک, کہ یار ادھر یہ کرنا ہے ادھر وہ کرنا ہے. کمی ہے. اچھا 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 اچھا, اکوموڈیشن ماشاء اللہ کتنی ہے؟ یہ ایک آمیانہ سا سوال ہے لیکن نہیں اکوموڈیشن سر ماشاء اللہ آپ کی کتنی ہے؟ رومز کی تعداد, فنکشن روم کتنے ہیں؟ تو اختصار سے بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ فوڈ کے حوالے سے بھی آپ بڑے جنونی ہیں, میں آپ بلکہ آپ پیشن ہیں, آپ ان چیزوں میں بڑے تو یہ بھی ذرا بتائیے. اچھا, رومز ہمارے جو ہیں, ہمارے 3 کیٹیگریز کے روم ہیں. ایک ہے ڈیلیکس رومز. اچھا, ہر روم اکوپڈ ہے ٹیرس کے ساتھ ہمارا, ہر روم, چاہے وہ ڈیلیکس ہے, چاہے وہ ریور ویو سویٹ ہے, چاہے سگنیچر سویٹ ہے. سگنیچر سویٹ میں ہمارے ساتھ یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس ڈبل ٹیرس ہے, اور ایک انٹر لنک روم ہے. اگر آپ کی فیملی یا پیچھے فیملی یا آگے گرون کڈز ہیں, تو ہمارا صوفہ کم بیڈ اوپن ایز اے بیڈ, اور ساتھ اٹیچڈ اگر انہیں چاہیے اف دے نیڈ میٹرس, تو ہم میٹرس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ یہ اکوموڈیٹ کر جاتی ہے آپ کی 6 فیملی اگر ہو نا, تو اس سگنیچر سویٹ میں آرام سے آتے ہیں. اس کے ساتھ 2 واش رومز ہیں ہمارے سیپریٹ, صحیح, یہ بھی آپ کے وارم واٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اس کے ساتھ آپ سامنے بھی دیکھ رہے ہوں گے ڈبل ٹیرس ہوتا ہے پورا. آپ فیملی اگر ڈنر کرے, لنچ کرے, تو پورا ڈبل ٹیرس ہے. اور یہ 2 ڈائمینشن سے آپ کے لیے یہ ہے, رائٹ سائڈ آپ کا ماؤنٹین ویو ویلی ویو ہے, اور لیفٹ سائڈ پہ ریور ویو, اور وہ یہ ہمارا جو ہے ویلی ویو ہے. دونوں طرف سے ہم نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں. تو یہ سگنیچر سویٹ کی یہ ڈسٹنکٹ فیچرز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سیلینٹ فیچرز ہیں. جو آپ کا آگے ریور ویو سویٹ, اس میں ہماری دونوں طرف ریور ویو بھی ہے, اس میں بھی ماؤنٹین ویو ہے. وہ کیپیسٹی اس کی سنگل روم ہے. تو سگنیچر میں 2 روم انٹر لنک, ریور ویو میں ہمارا ریور ویو ایگزیکٹو, اور وہ بھی ٹیرس سے اکوپڈ ہے, ڈیلکس بھی اس سے اکوپڈ ہے. جی, کھانے کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے کیونکہ پتہ ہے آپ کو ہمارا پیشن ہے یہ کھانا, اور دوسرا اوپر جب لوگ جھیل روڈ آتے ہیں ان کا دل نہیں ہوتا وہ واپس جائیں. ہم نے بہت اچھے, اب وہ برانڈ کا نام نہیں لینا چاہیے, وہاں سے میں نے اپنا شیف ہائر کیا, ساتھ کوک ہیں, پورا ڈپارٹمنٹ آپ نے وزٹ کر, اٹیلین کچن ہے ہمارا, اس میں ہماری جو کوزین ہے اس میں اٹیلین ہے, اس میں جو بہت آن ڈیمانڈ ہے جو چیز ہو. لیکن میں آپ کو یہ شورٹی کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد یا کسی بہتر ہوٹل, اور ایون ہمارے جو لوکل جو جتنے بھی ہیں, اس سے ہمارا جو ہے نا وہ ایک ایج ہے, وہ جو ہے آپ کا ہمارا یہ فوڈ ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ جو ہے, بعض لوگ اٹالین, چائنیز, سوپ, پوری وائڈ رینج ہمارے پاس ہے, پاکستانی سے لے کر کانٹیننٹل تک ساری وائڈ رینج ہے. ایون لائیو باربیکیو جو ہے, وہ بون فائر, یہ سارے ہم جو ہے نا آن ڈیمانڈ ہمارے پاس اس کی پوری فیسلٹی, اور ڈائن ان ڈائن آؤٹ دونوں ہیں ہمارے پاس. ڈائن آؤٹ بھی ہے. تو ناظرین جو میرے فالوور ہیں وہ جانتے ہیں اس ہوٹل کی خوبصورتی تو ایک طرف آپ رکھیں, میں اس ہوٹل کے لیے ایک سب جملہ آپ کو دیتا ہوں کہ جی ہاں, یہاں سب کچھ ملتا ہے. شکریہ, یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے. تو واقعی مینجمنٹ کے حوالے سے بل ماؤنٹ جو ہے وہ واقعی مینجمنٹ کے حوالے سے, اور پھر سردار صاحب جیسے شخصیت جو ان کو لیڈ کر رہی ہے, تو واقعی آپ کو ڈفرینٹ ملے گا. اور جنہوں نے اس ہوٹل میں قیام کیا وہ اس بات کی گواہی بھی دیں گے. آپ آئیے, یقین کیجیے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اور جی ہاں, یہاں سب کچھ ملتا ہے. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کومنٹس میں ہمارے سردار صاحب کے چاہنے والے, بل ماؤنٹ کے چاہنے والے, ناران کی اچھی ٹورزم کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو نشست ہوگی وہ ٹورزم کے حوالے سے ہوگی. ٹورزم میں بہتری کس طرح ہو سکتی ہے, ناران کی ٹورزم بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, اور آتے رہیے گا کہ یہ ہماری یہ پروڈکٹیو سینز ہوتے ہیں, اس میں کوئی بہتری کے آپ سے ہمیں سیکھنے کا بہت ملتا ہے, کیونکہ ہم تو ریگولرلی آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.